نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سچ والا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں شک والا یا جھوٹ والا. پچھلے قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سورہ نصر یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا ہے، حالانکہ یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، آخری صورت ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ بات غلط ہے. اس پہ تو میں پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس صورت کے متعلق میں نے وہاں آپ کو ہلکا سا اشارہ تو دیا، اگر تفصیلی بات نہیں کہ اس لیے کہ یہ موضوع ذرا تفصیلی ہے کہ قرآن کریم میں نزول کے اعتبار سے آخری صورت کون سی ہے. تو دیکھیے، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اس کو تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی پوری ہو چکی ہے. اب آخری آیت کون سی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار ہے ہی نہیں، مگر چونکہ ملحدین کی طرف سے یہ ایک اشکال آیا ہے تو ہم اپنے سامعین کے سامنے اس بات کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بارے میں متضاد روایات ہیں مختلف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 278 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرماتے ہیں یہ سب سے آخری آیت ہے. دیکھیے، یہ قول بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، اور اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ آخری آیت وہ یہی ہے. اور امام بہقی مسند احمد اور ابن ماجہ اس میں بھی یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمر نے بھی اس کو آخری آیت قرار دیا ہے. تو پہلا قول ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ابن عباس سے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. دوسرا قول یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آخری صورت سورہ توبہ ہے اور آخری آیت یہ والی آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء کی آخری آیت. یہ بھی امام بخاری نے اور مسلم نے نقل کیا، لیکن پہلے ابن عباس سے ہے اور دوسری والی برہ ابن عازب سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی پہلے والے کے ساتھ، ایک قول حضرت عمر کا پہلے والے کے ساتھ ہے. تو دیکھیے، ابن عباس کا ایک قول ہو گیا، ابن عمر کا بھی ایک قول آ گیا. تیسری جو اس کے اندر قول ہے وہ امام نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ پہلی والے جو قول ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس کا ہے، جس میں آیت ربا کو آخری آیت قرار دیا ہے. یہ جو قول ہے یہ بھی عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور اکرمہ کے علاوہ عبداللہ ابن عباس کے دوسرے شاگردوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. امام نسائی نے اس کو نسائی شریف میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت بھی ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے.
اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن احمد نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس، اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تیسری روایت آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمائی یہ آخری آیت ہے۔ ان 4 اقوال میں ابھی تک حضرت عبداللہ ابن عباس کے 3 قول آ گئے۔ 5 اسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ آخری سورت سورہ نصر ہے، یہ 5واں قول آ گیا۔ اب عبداللہ ابن عباس کے 4 اقوال ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتی ہے سورہ مائدہ ہے، اور اسی ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مائدہ اور سورہ فتح ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اتنے سارے روایات آپ کے سامنے تقریباً 7 آ گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری آیت کون سی اور آخری سورت کون سی ہے۔ لیکن یہ جتنی روایتیں آپ نے دیکھی، اس میں مرفوع حدیث ایک بھی نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ آخری آیت ہے یا یہ آخری سورت ہے، بلکہ یہ صحابہ کے اقوال ہے۔ تو مرفوع روایت تو اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ صحابہ کے اقوال ہیں تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے اقوال میں یہ جتنے بھی اختلاف آ رہے ہیں یہ ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کہا کہ آخری صورت یہ ہے۔ دوسری بات ان روایت کے متعلق، نبی علیہ السلام جب آخری ایام میں بیمار ہو گئے تو ان بیماری کے ایام میں جس نے آپ کی زبان مبارک سے آخری صورت آیت سن لی، یعنی جس نے جو آخری آیت سنی اس نے سمجھا کہ بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ تیسری کہ یہ جو اقوال ہیں، ان اقوال کی جو نسبت ان کے قائلین صحابہ کی طرف کی گئی ہے، جیسے حضرت عائشہ ہے، حضرت ابن عباس ہے، ابن عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برہ ابن عازب ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ نسبت بھی یقینی نہیں ہے، اور اس کی سند پر بھی کلام کی گنجائش ہے اور لوگوں نے کی ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 اقوال کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ ہے اور وہ 4 مختلف آیتوں کے بارے میں کہہ رہے یا صورتوں کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ آخری ہے، یہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو، جن صحابہ سے یہ روایتیں ہیں نا، آگے ان کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے سنا ہے یا اگلے والوں سے، ان میں ممکن ہے کہ مغالطہ لگا ہو۔ مغالطہ کیسے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس سے اکثر اختلافات حل ہو جائیں گے۔ یعنی آیت کسی خاص موضوع کے متعلق تھی کہ اس موضوع کے متعلق یہ آیت آخری ہے، لیکن شاگرد نے اس کو مطلقاً سمجھ لیا اور مطلقاً آگے نقل کر دیا۔ موضوع سے متعلق جیسے ربا، سود کے متعلق آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، مقصد یہ تھا کہ سود کے بارے میں آخری آیت یہ ہے، مگر اگلے نے اس کو مطلقاً آخری سمجھ لیا۔ یا جیسے میراث کے بارے میں یستفتونک، تو مطلب یہ تھا کہ میراث کے بارے میں آخری آیت یہ تھی، لیکن اگلے نے اس کو مطلقاً آخری آیت سمجھ لیا۔ تو وہ کسی خاص موضوع کے متعلق، لیکن انہوں نے اس کو آخری سمجھ لیا۔ اور اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ آخری آیات میں سے یہ بھی ہے، جیسے بعض روایت کے ساتھ یہ بھی ہے من آخر ما نزلت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نہیں ہے بلکہ آخری جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس اختلاف کے بارے میں جو میں نے آپ کو آخر میں بات بتا دی، اس میں آپ کو یہ بتایا کہ جس نے نبی علیہ ایک تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد ہے کہ ہر ایک نے جس کو آخری سمجھا اس کو آخری ذکر کیا۔ دوسرا،
جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری ایام میں جو آیت سنی انہوں نے سمجھے شاید یہی آخری آیت ہے، اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ تیسری بات کہ کہنے والے نے کسی خاص موضوع کے متعلق یہ بات کہی تھی مگر شاگردوں نے اس کو مطلقاً سمجھ لیا۔ اور چوتھی بات کہ آخری آیات مطلب یہ تھا کہ یہ آخری نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مطلقاً آخری آیت سمجھ لیا، جیسے من آخری ما نزل۔ یہ 4 نقطے اگر ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس پر کوئی اشکال والی بات نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے آیت ربا میں جہاں سے جن حضرات نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود سے متعلق جو آخری آیتیں ہیں اس میں آخری آیت یہ ہے، اس کے بعد کوئی سود کے بارے میں نازل نہیں ہوا۔ یستفتونک جو میراث کے متعلق ہے، کلالہ والی آیت، تو یہ میراث کے متعلق آخری آیت ہے، اس کے بعد میراث کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تأخر یا اخرویت اضافی ہے، یعنی بالنسبت الی المیراث یا بالنسبت الی ربا۔ اور جہاں تک سورہ براءت کا تعلق ہے تو اس میں آخری اکثر آیات تو آخری ہیں، ورنہ کچھ آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی، کچھ وہ ہے جو بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس کو جو آخری کہا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کی اکثر آیتیں آخری ہے، ورنہ مطلقاً یہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سورہ نصر کا تعلق ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اکثر کی رائے یہ ہے۔ اور پھر جب اذا جاء نصر اللہ، اذا ہے اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، یا بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یا مولانا مودودی کی جب اللہ کی مدد آ جائے، تو اب چونکہ یہ اذا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد، خاص مدد اور نصرت یہ ابھی نہیں آئی۔ ویسے ملحدین یہ اعتراض کرتے کیا پہلے اللہ کی مدد نہیں آئی تھی؟ کیا پہلے مسلمانوں کو فتوحات نہیں ملی تھی؟ بھائی پہلے بھی مدد آئی تھی اور پہلے بھی فتوحات ملی تھی، لیکن یہاں نصر اللہ والفتح، الفتح، یہاں پر ایک خاص قسم کی فتح مراد ہے جس سے فتح مکہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے نصرت نہیں ہوئی یا پہلے مدد نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں ایک خاص قسم کی مدد اور نصرت ہے۔ تو یہ اذا جاء نصر اللہ، اور پھر اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں یا صحابہ کرام کے اقوال آئے ہیں یا امت کا، تو اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کوئی 2 سال زمین پر بقید حیات رہے۔ اگر یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تو اس کے بعد تو نبی علیہ السلام تقریباً 2.5 مہینے، زیادہ سے زیادہ 80-82 دن تک آپ علیہ السلام حیات رہے ہیں، تو 2 سال کا مطلب کیسے بنے گا؟ تو اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ نصر میں چونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی اشارہ ہے، جیسے سچ والے نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ تو چونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے، صورت تو پہلے آئی ہے، لیکن فرمایا جب فتح مکہ ہو جائے تو پھر آپ کی وفات کا وقت قریب ہوگا، جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقصد اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اب آپ علیہ السلام نے اپنے تکمیلی دین ہو گئی، اور اب آپ علیہ السلام کے وفات کا وقت ہوگا۔ تو چونکہ اس صورت میں آپ علیہ السلام کے قرب وفات کی طرف اشارہ تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو آخری صورت قرار دے دیا۔ تو بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے جو سچ والا خود بھی کہہ رہا ہے
کہ قرآن کریم کے قصار صورتوں میں، چھوٹی صورتوں میں مکمل صورت آخری یہی نازل ہوئی ہے، اور یہ بات زیادہ بہتر ہے، جو سچ والا خود بھی مان رہا ہے کہ جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوتی رہی لیکن کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، تو مکمل صورت کے اعتبار سے یہ صورت آخری صورت ہے۔ اور آپ اس کا بیان سن لے، وہ خود بھی یہ بات کہہ رہا ہے مگر پھر بھی دجل کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ مائدہ کے بارے میں جو فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ آخری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حلال اور حرام کے اعتبار سے کہ اس کے بعد حلال اور حرام کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور اب اس کے بعد واتقوا یوما، اور اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دو آیتیں رہ جاتی ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اور الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آئی ہے، اور اس کے بعد کوئی حلال اور حرام کی یا نسخ وغیرہ کی یا زیادتی کمی کی کوئی آیات نہیں آئی، اس لیے کہ دین اب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر نہ کوئی اضافہ ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی، نہ اس کے اندر نسخ ہوگا، نہ کوئی نیا حکم آئے گا، اس اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ لیکن مطلقاً آخری آیت کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو مطلقاً آخری آیت ہے، فرمایا وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لیکن بہرحال یہ بھی کوئی کنفرم اور فائنل بات نہیں ہے۔ تو اتنی باتوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ سچ والا کتنی ڈٹائی کے ساتھ بالکل آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آخری صورت ہے، اور جب آخری صورت ہے فتح مکہ کے موقع پہ، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ میں حضرت عمر یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مغالطہ لگا ہوگا، اور آخری صورت ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن مکمل صورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے، تو مطلقاً وہ اس کو ایسی بات کر رہے، کہتے دیکھو مولانا خیانت کر رہا ہے، مولانا سچ والے کو نیچے ثابت کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب صورتحال ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو سچ والا اتنی آسانی سے ہضم کر گیا۔ کیا ان کو یہ ساری روایت نہیں ملی ہوں گی؟ یقیناً اس کو ملی ہے، لیکن بات یہ کہ جس سے ان کا الو سیدھا ہوتا ہے، یہ اس سے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے علم کا یہ حال ہے، کہتا ہے کہ یہ تو مفتی یاسر ندیم واجدی، اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جی، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور مجھ جیسے لکیر کے فقیر کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ کے بندے، میں تو تیرے ہاں ابھی 2 دفعہ آیا ہوں، اور 2 دفعہ میں بھی تیرے سے بات کی مجلس میں مکمل نہیں ہوئی، ادھوری مجلس چھوڑ کر گیا ہوں، اور تو نے مجھے اتنا بڑا علامہ مانا، تو میرے خیال میں اگر میں 1 دفعہ اور آ گیا تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے مفتی یاسر ندیم صاحب کے بارے میں ایک طرف کہہ رہے کہ میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں، میں تو جاہل مطلق ہوں۔ اس بیچارے کو جاہل مطلق کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جاہل مطلق کسے کہتے ہیں؟ جاہل مطلق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعتاً جاہل ہو، لیکن یہ تو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ یہ جاہل مطلب نہیں ہے، جاہل مرکب ہے۔ کیسے مرکب ہے؟ اسی پروگرام میں آپ دیکھیں کہ ان کا ساتھی کہہ رہے کہ جی جو قرآن کے بڑے بڑے مفسرین ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے وہ سچ والا جی ہے، یہ آگے سے اس پر نکیر نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو خود کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے، اتنا بڑا، جیسے غامدی ہمارے ہاں وہ خود کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ سمجھتا ہے۔ تو نے بھی اپنے آپ کو ان بڑے مفسرین کے ہم پلہ سمجھ لیا، جو اسلام کے بڑے بڑے مفسرین ہیں، جیسے ابن جریر ہے، ابن عباس ہے، علامہ آلوسی ہے، علامہ قرطبی ہے، اور اسی طرح دوسرے جو ہمارے ابو حیان اندلسی رحمہم اللہ، ان کے برابر اپنے آپ کو کہتا ہے۔ لیکن جب مفتی صاحب کی اسٹریم میں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں تو جاہل مطلق ہوں۔ تو جب اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اس کے باوجود بات کو نہیں مانتا،
اس کو جاہل مطلق نہیں کہا جاتا، اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، اور ایسا جاہل مرکب ہے جیسے ابو لہب وغیرہ، ابو جہل، ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تیرے سامنے تو یہ جہل مرکب تھا، تیرے سامنے جب حق بات آتی ہے تو اس حق بات کو چھپاتا ہے اور اپنے اس چیز کو جہل مطلق کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔